بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعیم کنوال۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی کہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ متحدہ عرب امارات پہلا اسلامی ملک نہیں ہے، اس سے پہلے اردن اور مصر اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کر چکے ہیں۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا ہسٹری میں لے چلتا ہوں اور آپ کو یہ تھوڑی انفارمیشن دے دوں کہ کس طرح ایک یہودی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 تک جاری رہی، جس میں برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، جسے آپ سلطنت عثمانیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس میں کیا کن ممالک کا کردار تھا اور کن اشخاص کا کردار تھا، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں بھی کچھ عرب اشخاص جو اقتدار چاہتے تھے، انہوں نے برطانیہ کی ہر طرح سے حمایت کی اور اس کی امداد کی، اور پھر اسی طرح سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور 1922 میں حجاز مقدس جو کہ ابھی سعودی عربیہ ہے، اس کا پہلے جو نام تھا وہ حجاز مقدس تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1922 میں اس کا نام جو ہے وہ سعودی عربیہ رکھ دیا گیا۔ ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کس طرح اسرائیلی ریاست کے قیام کی جو ہے وہ پروسیڈنگز ہوئیں۔ برطانیہ نے ایک یہودی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کی، اور کیونکہ برطانیہ یہ چاہتا تھا کہ جو یورپ سے یہودی مائیگریٹ کریں گے، یورپ میں ان کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا تھا، تو وہاں سے جو یہودی مائیگریٹ کریں گے وہ برطانیہ آئیں گے، تو اس سے بچنے کے لیے برطانیہ نے ایک یہودی ریاست قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس طرح پوری دنیا سے یہودی جو ہیں وہ فلسطین میں آ کر آباد ہونے لگے اور انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس پر مسلمانوں نے مزاحمت کی اور ایک جو سول وار ہے وہ جاری رہی۔ بہرحال 1948 میں چونکہ امریکہ بھی ساتھ دینے لگ گیا ایک یہودی ریاست کے قیام میں یہودیوں کا، تو 1948 میں اس وقت پہلے اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون نے ایک آزاد یہودی ریاست، جسے آپ اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ 14 مئی 1948 کو رات 12 بجے کے بعد ایک یہودی ریاست جس کو اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، یہودیوں کی ہسٹری کیا ہے۔ اس سے پہلے پہلی جنگ عظیم سے پہلے اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے یا دوسری جنگ عظیم کے دوران خاص طور پر یورپ میں یہودیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا۔ یہودیوں کو تیسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ یہودیوں کو بیل گاڑیوں کے آگے باندھ کر ان سے بیلوں کا کام لیا جاتا تھا، اور جو میڈیسن کے تجربات ہوتے تھے وہ یہودی بچوں پہ کیے جاتے تھے۔ اور یہودیوں کا قتل عام اگر میں آپ کو بتاؤں تو تاریخ میں کسی قوم کا اتنا قتل عام نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 1941 سے 1945 تک 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ہٹلر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہٹلر نے کس طرح ان کا مرحلہ وار جو ہے وہ قتل عام کیا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مورخین لکھتے ہیں 60 لاکھ اور کچھ لکھتے ہیں 90 لاکھ۔ بہرحال کم از کم 60 لاکھ یہودی جو ہیں وہ 1941 سے 1945 تک جو ہے وہ بے دردی سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشوں کو جلا دیا جاتا تھا۔ بہرحال یہودی ریاست 1948 میں قائم ہو گئی۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف سخت مزاحمت کی، اور 1948 میں مسلمانوں نے اسرائیل پر جو غاصب ریاست تھی اس پر حملہ کر دیا۔ اس میں عراق، شام اور مصر اور اردن وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے جب اسرائیل پر حملہ کر دیا تو امریکہ نے بھرپور اسرائیل کی مدد کی۔ ان کے پاس فوجی قوت اسرائیل کے پاس اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن جب امریکہ نے ان کی مدد کی تو انہوں نے عرب ممالک کو شکست دے دی۔ کچھ عرب ممالک میں بھی اختلافات تھے، اس وجہ سے وہ صحیح طرح ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اور الگ الگ معاہدے کرتے کرتے وہ جنگ سے مسلمان جو ہیں وہ نکلتے گئے مسلمان ممالک۔ اس طرح یہودی ریاست اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ جب 1948 کی وار جاری تھی تو 57% یعنی کہ 56-57% جو علاقہ تھا اس پر یہودی جو ہے وہ قابض تھے، لیکن جب جنگ ختم ہوئی 1948 کی تو ان کے پاس 70% سے زیادہ علاقہ جو ہے وہ ان کے قبضے میں آ چکا تھا فلسطین کا۔ اور انہوں نے، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1948 کی جنگ میں 7 لاکھ فلسطینیوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ابھی موجودہ سچویشن کیا ہے کہ جنوری 2020 میں، یعنی کہ اسی سال جنوری میں، جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ، انہوں نے ایک منصوبہ پیش کیا جسے مشرق وسطیٰ کے امن منصوبے کا نام دیا گیا، یا جسے آپ ڈیل آف سینچری کے نام سے سنتے ہیں۔ تو یہ منصوبہ کیا تھا؟ انتہائی ظالمانہ منصوبہ تھا، اور اس میں آپ کو میں پہلے بتاتا چلوں کہ 2 متاثرہ فریق ہیں، یعنی کہ ایک اسرائیل ہے اور دوسرا فلسطین۔
لیکن فلسطینیوں کو بلایا ہی نہیں گیا، اور امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ، انہوں نے اور اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے خود بیٹھ کر یہ منصوبہ تیار کیا اور اسے یہ اعلان کیا کہ یہ جولائی میں اپلائی ہوگا۔ تو ابھی تک اپلائی تو نہیں ہوا کیونکہ سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ اور اسرائیل کو۔ بہرحال یہ منصوبہ کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بڑی ظالمانہ شقیں تھیں۔ پہلی شق یہ تھی کہ 30% علاقہ فلسطینیوں کا، جس پر فلسطینی اپنی آزاد ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ریاست بنانا چاہتے ہیں، یا ان کا جو حق ہے جو اسرائیل نے قبضے میں لے لیا وہ تو پہلے لے ہی لیا تھا۔ اب جو 30% ان کے جس پر وہ اپنی ریاست بنانا چاہتے تھے، اس منصوبے کے تحت وہ بھی اسرائیل کو دے دیا جائے گا۔ دوسری شق یہ کیا تھی، ظالمانہ شرائط تھیں، اور دوسری جو ظالمانہ شرط وہ یہ تھی اور جو انتہائی قابل مذمت ہے کہ فلسطین جو ہے وہ اپنی فوج نہیں رکھ سکے گا۔ اس میں جو تیسری شرط انہوں نے رکھی وہ یہ تھی کہ جو یہودی بستیاں تعمیر ہو چکی ہیں وہ یہودیوں کے قبضے میں ہی رہیں گی، لیکن جو علاقے فلسطینی چھوڑ چکے ہیں ان میں واپس فلسطینی نہیں آئیں گے۔ تو یہ میرے خیال سے انتہائی قابل مذمت تھا، لیکن آپ کو سن کر یہ حیرانی ہوگی کہ ایران اور ترکی نے اس کی بھرپور مخالفت کی، اور حماس نے اس کی بھرپور مخالفت کی، تمام فلسطینیوں نے، بلکہ 2.25 ارب مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی آباد ہیں سب نے اس ظالمانہ منصوبے کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نتن یاہو نے پیش کیا تھا اس کی مخالفت کی۔ لیکن بدقسمتی سے سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات نے اس کی حمایت کی تھی، جس پر جو فلسطین کی جہادی تنظیم ہے، واحد جہادی تنظیم حماس، اس کے لیڈر جو ہیں اسماعیل ہنیہ، انہوں نے کہا تھا کہ عرب ممالک کا اس منصوبے کی حمایت کرنا مظلوم فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ اور ابھی کیا ہوا ہے، ابھی متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو علی اعلان تسلیم کر لیا ہے اور اس سے سفارتی تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، جو امریکہ اور اسرائیل، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرے، اور اس گریٹر اسرائیل منصوبے میں یہ عرب ممالک بھی آ رہے ہیں۔ اسی نقشے میں اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس میں متحدہ عرب امارات بھی آ رہا ہے اور سعودی عربیہ بھی آ رہا ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی عرب ممالک کو کہ کل اگر آج وہ فلسطین پر قبضہ کر رہا ہے اور پورے فلسطین پر قبضہ کرنے کے چکر میں ہے، تو کل وہ عرب ممالک پر بھی قبضہ کرے گا۔ آج انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی گریٹر اسرائیل منصوبے کے تحت ماضی میں آپ نے جو جنگ شام ابھی تک جو جاری ہے اس میں 70 ممالک کا اتحاد تھا۔ امریکہ نے 70 ممالک کا اتحاد بنایا جس میں بڑی بڑی عالمی طاقتیں شامل تھیں، جس میں برطانیہ شامل تھا، فرانس شامل تھا، جس میں امریکہ شامل تھا۔ ان عالمی طاقتوں نے 70 ممالک کا اتحاد بنایا اور شام پر حملہ کر دیا۔ چاہتے کیا تھے کہ شام پر جو ہے وہ اسرائیل کا قبضہ کروایا جائے اور پھر عراق پر بھی قبضہ کروایا جائے، اور یہی جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کی تکمیل کی جائے۔ لیکن وہاں پر روس اور حزب اللہ نے سخت مزاحمت کی، اور قاسم سلمانی کا کردار جو ہے وہ اس میں قابل تعریف ہے کہ اس کی جو پلاننگ تھی اس کی وجہ سے شام میں بھی ناکامی ہوئی۔ ان 70 ممالک کو صرف 2 حزب اللہ اور رشیا نے وہاں پر مزاحمت کی، اور ان 70 ممالک کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور عراق سے بھی انہوں نے داعش کی صورت میں وہاں پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن وہاں پر بھی ارشد الشابی وغیرہ نے قاسم سلمانی کی قیادت میں زبردست مزاحمت کی، اور ان ممالک کو، ان عالمی طاقتوں کو وہاں سے پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ آج تقریباً 90% علاقہ جو ہے وہ شام میں بھی ان سے آزاد کروا لیا گیا ہے، اور عالمی طاقتوں کو وہاں پر شکست ہوئی ہے، اور جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اسے شکست ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 1967 کی جو وار ہے اس میں جو 6 ڈے وار تھی، اس میں گولان کی پہاڑیاں جو ہیں وہ شام کی گولان کی پہاڑیاں، ان پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہی پلاننگ ہے گریٹر اسرائیل کی کہ اسرائیل کو پورے مشرق وسطیٰ پر قابض کیا جائے۔ یہ جو مسئلہ فلسطین ہے اس کی وجہ سے کافی جنگیں ہو چکی ہیں، 4 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ ایک 1948 میں پہلی جو عرب اسرائیلی وار تھی، پھر 1956 میں دوسری عرب اسرائیلی وار، پھر 1967 میں 6 ڈے وار جسے کہتے ہیں وہ ہوئی، اور پھر 1982 میں لیبنن وار ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی جنگیں ہو چکی ہیں۔ 2000 میں حزب اللہ نے اسرائیل کو مجبور کیا کہ اس نے جو لبنان کا علاقہ قبضے میں کیا ہوا تھا 1982 کی لیبنن وار سے، اور اتنے عرصے سے وہ قابض تھا، حزب اللہ نے فورس کیا اور اپنی جو گریلا کاروائیاں تھیں ان سے اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ علاقہ چھوڑے۔ 2000 میں اسرائیل جو ہے وہ لبنان کا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوا اور واپس اپنے ایریے میں چلا گیا۔ پھر 2006 میں پھر لیبنن وار ہوئی جس میں حزب اللہ نے اسرائیلیوں کے چھکے چھڑا دیے، اور مغربی میڈیا کے مطابق 4000 راکٹ حزب اللہ نے
پورے اسرائیل پر برسائے۔ اسرائیل کا کوئی ایسا شہر یا گاؤں نہیں تھا جس پر حزب اللہ کا راکٹ نہ گرا ہو۔ بہرحال 2006 وار میں بھی اسرائیل کو شکست ہوئی اور سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی مسئلہ کیا ہے کہ ابھی اسرائیل جو ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ پر جو ایک قبضہ کرنے کا اس کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کی تکمیل میں لگا ہوا ہے اور امریکہ اس کو فل سپورٹ کر رہا ہے، لیکن عرب ممالک جو ہیں وہ بھی اس کو مضبوط کرنے کے درپے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ کس طرح اس کو مضبوط کرنے کے درپے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کے جو تمام اقدامات ہیں ان کی حمایت کرنا ہے، اور اسرائیل کے تمام اقدامات کی حمایت کرنے کا مطلب اسرائیل کو مضبوط بنانا ہے، اور اسرائیل کو مضبوط بنانے کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل والا منصوبہ ہے اس کو کی تکمیل میں اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ گریٹر اسرائیل میں خود عرب ممالک بھی آ رہے ہیں اور عرب ممالک پر بھی وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ اگر ابھی گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات بھی اسی نقشے میں ہیں۔ تو آج اگر وہ فلسطین پر قبضہ کر رہا ہے اور اسے نہیں روکا جا رہا اور اس کی حمایت کی جا رہی ہے تو کل ان کی بھی باری ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو میرے خیال سے یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان پہلے ہی ڈیوائیڈڈ ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان میں تفرقہ بازی ہے بدقسمتی سے، اور مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ پونے دو ارب مسلمان پوری دنیا میں ہیں، لیکن ان کی جو حالت اظہار ہے وہ بہت قابل رحم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ظلم کی ایک طویل داستان رقم کی جا چکی ہے۔ لیکن عرب ممالک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آج وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں تو کل یہی اسرائیل ان پہ بھی قبضہ کرنے والا ہے۔ گریٹر اسرائیل منصوبے میں یہ سارے ممالک آ رہے ہیں، تو میرے خیال سے شام اور عراق سے اس سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اسرائیل اور امریکہ کو، لیکن اب جو عرب ممالک ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور عرب ممالک یہ چاہتے ہیں کہ واقعی وہ پورے جو اس کا گریٹر اسرائیل والا منصوبہ ہے اس میں وہ کامیاب ہو، لیکن یہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو مغربی ممالک ہیں ان کو یہ میسج گیا ہے کہ مسلمان ڈیوائیڈڈ ہیں، ٹھیک ہے، اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ متحد نہیں ہے، اور یہ بہت افسوسناک ہے۔ اور بدقسمتی سے مسلمانوں کا متحد نہ ہونا جو ہے وہ ان کی زوال کی نشانی ہے، اور اللہ نہ کرے پہلے ہی وہ بڑے مصیبتوں کا شکار ہیں۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ کشمیر میں 73 سالوں سے مظالم جاری ہیں بھارتی افواج کے، تو میرے خیال سے مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اور اسرائیل کا بائیک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی حماس کی جو سربراہ ہیں اسماعیل ہنیہ، انہوں نے پہلے بھی یہی بیان دیا تھا، اور ابھی دوبارہ حماس نے یہی بیان دیا ہے کہ عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ مظلوم فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے۔ اور جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں ایردگان، انہوں نے تو تھریٹ بھی کیا ہے عرب امارات کو کہ وہ سفارتی تعلقات جو ہیں وہ منقطع کر دیں گے۔ اسی طرح ایران نے اس کی کھل کر مذمت کی ہے، بلکہ ایران کے جو صدر ہیں حسن روحانی، انہوں نے کل کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پریزیڈنشل کمپین میں اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ آگے الیکشن آ رہے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مقبولیت میں جو نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، اور ان کے جو مخالف امیدوار ہیں جو بائیڈن، اس کی جو شہرت ہے وہ بڑی ہے اور ان کی جو رینکنگ ہے وہ بڑی ہے، اس لیے ٹرمپ کو خطرہ ہے کہ وہ الیکشن ہارنے کی بالکل صورتحال بن چکی ہے ان کی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی اپنی پوزیشن جو ہے اس کو مستحکم کریں۔ اس لیے انہوں نے جنوری 2020 میں جو سینچری ڈیل تھی وہ کی تھی، وہ بھی ایک حمایت حاصل کرنے کے لیے، امریکی عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اور الیکشن میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اور ابھی جو یہ امریکہ کے کہنے پہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ بدقسمتی سے تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن میں اپنے ایک جیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ خراب نظر آ رہی ہے۔ ابھی جو ریسزم کے واقعات ہوئے ہیں امریکہ میں، یا جو اینٹی ریسزم پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور جو پروٹیسٹرز کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی مقبولیت میں انتہائی کمی واقع ہوئی ہے۔ تو میرے خیال سے مسلمانوں کی طرف سے یہ غلط میسج گیا ہے کہ مسلمان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مقصد اسرائیل کو مضبوط کرنا ہے اور فلسطینی کاز کے ساتھ غداری ہے۔ تو میرے خیال سے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔